2015 کی بات ہے جی، میرے پاس نا کچھ شیخ زبیر لجئی صاحب کے محبین آ گئے اسلام آباد میں. ان دنوں میں لوگوں سے مل لیا کرتا تھا درس کے علاوہ بھی. اسلام آباد والے گھر میں آئے، وہ 5 بھائی تھے، تو میرے بھی لیکچر سنتے تھے. شیخ زبیر صاحب کے علاقے کے تھے، اٹک کے نا. تو میرے پاس آئے اور یعنی وہ پڑھے لکھے تھے، علماء لیول کے لوگ تھے، ان میں جو کتابیں پڑھے ہوئے بھی تھے. تو ڈسکشن شروع ہوئی نا، تو وہ ارسال الیدین کے اوپر بات شروع ہوگی، ہاتھ چھوڑنے کے اوپر. تو وہ کہنے لگے وہ تو جی شیخ زبیر صاحب تو اس حدیث کی تعویل کرتے تھے. حقیقت بات ہے، شیخ زبیر لجئی صاحب یہ کہتے تھے یہ جو عبداللہ ابن زبیر کا ارسال الیدین ہے نا، یہ رکوع کے بعد وہ ہاتھ چھوڑتے تھے، رکوع سے پہلے وہ بھی باندھتے تھے. حالانکہ امام ابن ابی شیبہ نے کیا باب باندھا ہے کہ ان اصحاب کا بیان جو ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے تھے، وہ تو قیام کا ذکر کر رہے ہیں، اور ان اصحاب کا بیان جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. تو کہنے لگے یہ تعویل. میں نے کہا یار یہ تعویل باطل ہے، کیونکہ امام ابن ابی شیبہ نے تو باب باندھ کے اس کو فرق کیا. تو پھر میں نے ان کو ایک علمی پھکی دی. میں نے کہا شیخ زبیر لجئی صاحب نے ایک غلطی کر دی ہے. پھر ان کا الحدیث رسالہ چھپتا تھا، آپ کو پتہ ہے، ابھی بھی چھپ رہا ہے. اس میں جو 77 نمبر رسالہ ہے نا ان کا، اس میں انہوں نے ایک مضمون لکھا دیوبندیوں کے خلاف، الیاس گھمن صاحب کے خلاف. اس میں وہ ان کو اینٹی وینم دے رہے تھے. الیاس گھمن صاحب کا یہ دعویٰ تھا اس میں ان کے جو مضمون کے اندر کہ جی محدثین جو ابواب بعد میں باندھتے ہیں نا، وہ ابواب اس چیز کی دلیل ہوتے ہیں کہ جو پچھلا باب باندھا تھا اس کی حدیثیں منسوخ ہیں. یہ ایک تھم رول تو نہیں ہے، لیکن اکثر اوقات ایسے ہوتا بھی ہے جی کہ صحیح مسلم میں آپ دیکھیں گے پہلا باب ہوگا کہ آگ پہ پکی ہوئی چیز کھا کر وضو کرنے کا بیان. پہلے تھا کہ جو آگ پہ پکی ہوئی چیز کھائے تو وضو ٹوٹ جاتا تھا. پھر امام مسلم اگلی حدیث لے کے آئے، اس کے اوپر باب باندھا گیا. امام نووی نے باب باندھا کہ آگ پہ پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو نہ کرنے کا بیان. تو ظاہر ہے وہ منسوخ ہو گیا. یہ ہوتا ہے ایسے، یہ یعنی ایک طریقہ ہے، لیکن یہ کوئی تھم رول نہیں ہے. اچھا، اب یہ چونکہ تھم رول نہیں ہے، اب ہوا یہ ہے کہ احادیث کی کتابوں میں، جامعہ ترمذی میں، سنن نسائی میں اور ابو داؤد کے اندر رفع الیدین والی حدیثوں کے بعد ان محدثین نے باب باندھے ہیں رفع الیدین میں رخصت کا بیان. اور اس میں وہ ابن مسعود کی حدیث لے کے آئے کہ وہ نماز کی ابتدا میں صرف رفع الیدین کیا کرتے تھے. تو اس سے الیاس گھمن صاحب نے یہ رزلٹ نکالا، اس سے پتہ چلا رفع الیدین منسوخ ہے کیونکہ یہ باب بعد میں باندھا گیا. حالانکہ الیاس گھمن صاحب آپ سر ان حدیثوں کے ساتھ محدثین کے کمنٹس بھی پڑھیں. امام ابو داؤد نے لکھا وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى، یہ حدیث صحیح نہیں ہے. امام ترمذی نے اس سے پہلے عبداللہ ابن مبارک کا قول نقل کیا ہے کہ جو رفع الیدین کرتا ہے اس کی عبداللہ ابن عمر والی حدیث ثابت ہے نبی علیہ السلام سے، اور جو نہیں کرتا اس کی دلیل عبداللہ ابن مسعود کی حدیث ثابت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بھی ساتھ آپ پڑھ لیتے. کرتے کرتے نا پھر شیخ زبیر صاحب نے 10 مثالیں دی ہیں کہ میں آپ کو 10 مثالیں ایسی دیتا ہوں ابواب کی ترتیب کی جس کو آپ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اس میں انہوں نے 5ویں مثال دی ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں پہلے چیپٹر ہے، اس کا نام ہے ان اصحاب کا بیان جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور اس سے اگلا چیپٹر ہے ان اصحاب کا بیان جو ہاتھ چھوڑ کے. تو انہوں نے کہا اگر آپ کا اصول مان لیا جائے نا تو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا منسوخ ہے، کیونکہ بعد والا چیپٹر وہ یہ انہوں نے اس کو پھکی دی، لیکن یہ پھکی ان کو خود بھی چلی گئی. کیوں کہ انہوں نے اس میں مان لیا کہ یہ قوما نہیں ہے، قیام ہے. تو سر ایک دفعہ پھر محبت سے کہہ دیں کہ نہ میں وابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب. میں شیخ زبیر صاحب کو مجھے لوگ کہتے ہیں میں کوئی مقلد نہیں سر. جب میں نے یہ ان کے سامنے مثال رکھی نا تو وہ بھی جس طرح آپ کہہ مار کے ہنسے ہیں نا، وہ بھی کہہ مار کے ہنسے کہ واقعی شیخ صاحب نے تو اپنے آپ کو بھی پھکی دے دی ہے. کیونکہ انہوں نے تو مضمون جو توضیح الاحکام ان کے فتاوی علمیہ میں تو انہوں نے لکھا تھا یہ قومے والا ہے، اور جب الیاس گھمن کو جواب دے رہے ہیں تو اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو قیام میں ہاتھ باندھنے والا چیپٹر پہلے ہے اور چھوڑنے والا بعد میں ہے، تو اس اعتبار سے تو باندھنا منسوخ ہوا. چلیں وہ الزامی جواب ہی دے رہے تھے، لیکن یہ تو مان گئے نا کہ یہ قیام ہے، قوما نہیں ہے. صحیح.